السلام علیکم، پروگرام ہے ایکسپلور ڈاکٹر سہیل اور میں ہوں سہیل تاج۔ آج ہم ایکسپلور کریں گے برین فوگ کو۔ آپ کے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی الفاظ ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد نہیں آتے، کوئی ڈیفینیشن، کوئی پتہ، کسی شخص کے بارے میں سوچتے ہیں مگر ایک دم سے دماغ سلگش ہو جاتا ہے، دھندلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ برین فوگ کیوں ہوتا ہے؟ اسے ہم اور ظاہر ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب، مائنڈ سائنٹسٹ ہیں اور ساتھ میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر، پہلے تو برین فوگ کو ڈیفائن کر دیں کہ کن کنڈیشنز کو ہم برین فوگ کہیں گے؟ فوگ کا لفظ دیکھ لیں، دھند کے بارے میں آتا ہے، تو ماحول کی جو کثافت ہے اس کی وجہ سے جو ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے، چیزیں دھندلا جاتی ہیں، تو اسی طرح برین فوگ کی ایک اصطلاح سامنے آئی ہے۔ پہلے تو یہ میڈیکل بکس میں نہیں ہوا کرتی تھی اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مبہم سی ہے یا ویگ ہے، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ بعض اوقات ذہن دھندلا جاتا ہے۔ اس کو آپ ذہنی غبار بھی کہہ سکتے ہیں، اور کوئی سوچوں میں کوئی خلل پیدا ہو جاتا ہے، کوئی سلونیس آ جاتی ہے، دماغ کی تیزی یا شارپنیس کم ہو جاتی ہے، یا چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ دماغ میں بعض اس کو وقتی طور پہ دماغی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ عارضی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ عارضی ہے اس کا تو ہم آسانی سے کوئی علاج کر لیں گے، جو مستقل ہے تو اس کے لیے آج ہم کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اس پہ کوئی ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ کس طرح کے لوگ برین فوگ کا شکار ہوتے ہیں؟ جی، سب سے زیادہ جو شکار ہوتے ہیں برین فوگ کا وہ ہیں اولڈ ایج میں، 50-60 ایئرس کے ایج سے شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جنہیں ڈیمنشیا بھی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں حافظے کی کمی۔ اس سے آگے اگلی سٹیج میں جا کر تو پھر الزائمر ڈیزیز، وہ تو اس کے اسکوپ سے باہر نکل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر کچھ ینگ لوگ بھی یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اچانک سے کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ نام یاد نہیں آ رہا، پتہ یاد نہیں آ رہا، کچھ دن کیفیت رہتی ہے، کچھ وقت رہتی ہے۔ ہاں، ینگ لوگوں میں بھی ہوتا ہے، اور بچوں میں بھی۔ بچوں میں ایسے ہے کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ بلینک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً 90% یہ نفسیاتی ہے اور 10% جسمانی۔ 90% نفسیاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں دنیا بھر سے کہ کتنے لوگوں کو ہیں جن کو برین فوگ ہوتا ہے، تو تقریباً 600 ملین، تو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1% سے زیادہ، 1.5%۔ اچھا، اس کو کیفیت کہیں گے یا بیماری کہیں گے؟ اگر تو عارضی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، چند ہفتوں سے ہے، تو کیفیت ہے۔ لیکن اگر یہ مستقل ہو گئی ہے، کچھ چند مہینوں سے، سالوں سے آگے گزر گیا ہے، تو پھر یہ بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں کے اگر ہم پہلے شارٹ ٹرم، جس کو کبھی کبھار ہوتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ میں فریش رہوں، حاضر دماغ رہوں، وہ کیا کرے؟ ہاں، شارٹ ٹرم تو یہ ہے کہ آپ کام سے تھکے ہوئے ہیں، سٹریس ہے، اور کوئی چیز آپ کو بھول گئی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں چابیاں رکھ کے بھول گئے، یاد نہیں آ رہا، شوز کہاں اتارے تھے، جرابیں کہاں اتاری تھی، اینک کہاں رکھی ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یا پھر آپ اوور ورک کرتے ہیں، ورک ہولک ہیں، اس سے بھی جو ہے دماغ پہ اثر پڑتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، یہ ایبسنٹ مائنڈڈنیس میں جائیں گی یا برین فوگ میں جائیں گی؟ یہ اس کے کازز میں ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ سٹریس ہے اس کا کاز، ٹھیک ہے، اور ڈپریشن ہے اس کا کاز، بہت زیادہ کام میں مصروف رہنا اس کا ہے کاز، اور ملٹی ٹاسکنگ، کیونکہ پھر بہت زیادہ جگہوں پہ توجہ دینے لگیں گے تو پھر وہ توجہ ہی بٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ کی شارپنیس کم ہوگی، پھر آپ کا فوکس نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے کہ فوکس کو ہم نے لے کے آنا ہے، توجہ کا ارتکاز، تو یہی اس کا حل ہے کہ آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے۔ تو بچوں میں تو یہی ہے کہ ان کو میں خود اعتمادی پیدا کی جائے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیں اکثر اسکولوں میں یہ ہے کہ سوال پوچھنے کا کلچر نہیں ہے، اور اسی لیے کہ پھر ٹیچر جب سوال پوچھے گا تو پھر کہاں سے جواب دیں گے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، غلطی کریں، اور غلطی کرنے سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو اکثر بچے بلیک ہو جاتے ہیں سوالات پوچھنے سے، یا تو سوال کو فارمولیٹ ایسا کیا جائے
کہ وہ بچوں کے لیے مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے. ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور صرف یہ نہیں کہ بلکہ اچھا ذہن بلینک ہونے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بعض بچے ایون تتلانے لگتے ہیں. یہ بھی برین فوگ کی علامت ہے. یہ بھی اسی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ صحیح الفاظ منہ میں نہیں آ رہے, صحیح الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے, تو یا ذہن سے زبان تک نہیں آ رہے, تو یہ بھی برین فوگ کی علامت ہے. تو اس کا پھر حل تو یہ ہوگا کہ ان میں خود اعتمادی پیدا کی جائے اور اچھا انوائرمنٹ دیا جائے. اچھا انوائرمنٹ دیا جائے. لیکن جب آ جائیں گے ہم آفس انوائرمنٹ میں, ٹھیک ہے, تو وہاں یعنی پہ ایڈلٹس میں, ہاں, تو وہاں پہ اس کی زیادہ اہمیت ہے اس کے علاج کی. کیونکہ اگر آپ برین فوگ کا علاج نہیں کریں گے, ڈیسیژن میکنگ پہ اثر آئے گا, ادارے کی کارکردگی پہ اثر آئے گا, آپ کی ذاتی کارکردگی پہ اثر آئے گا. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس کو جو ہے حل کیا جائے. اس کے لیے ٹپس ہیں جو ہم بتائیں گے, اور آپ کو جی بتائیے کچھ انٹرسٹنگ ٹپس. تو اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ عارضی طور پہ کوئی ذہن ایسے بلیک ہو گیا ہے, یا آپ کو تھکاوٹ سے محسوس ہو رہی ہے, یا سلگشنیس ہے, تو کیا کریں گے کہ چائے کا ایک کپ پی لیں, کافی بنا لیں. تو اسٹیمولنٹ آپ کو ایک چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو یہ مناسب چیزیں ہیں, اور خاص طور بڑھاپے کے لیے تو یہ چیزیں نعمت ہیں اور یہ ذہن کو تیز کرتی ہیں. تو یہ اس کا حل ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چند ہفتوں سے زیادہ ہو گیا ہے, اچھا, اس کے علاوہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو اس کے کازز کیا ہیں, اور پھر ان کازز کو دور کرنا پڑے گا, اور پھر ہمیں اس کے لیے سولوشن ڈھونڈنے پڑیں گے. کیا کوئی وٹامن بی کی ڈیفیشنسی بھی برین فوگ کاز کرتی ہے؟ جی, خاص طور پر وٹامن B12 اس کی کمی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وٹامن بی کمپلیکس اگر لے لیں تو وہ اس کے پریونشن میں ہے, اس کے حل میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وٹامن D3 اس کی کمی سے بھی برین فوگ ہوتا ہے. تو اس کے حل میں پھر ہم کچھ اینٹی آکسیڈنٹس بھی دیتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس جس میں جو ہے اومیگا 3, ٹھیک ہے, فیٹی ایسڈ, تو وہ کام کرتا ہے. اور چونکہ برین میں ایک چیز ہوتی ہے, اچھا, سیلز کا ایک حصہ ہے جس کو کہتے ہیں مائٹوکونڈریا, وہ انرجی پیدا کرتے ہیں. اور عام سیلز میں تو کم ہوتے ہیں, لیکن برین سیل میں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. جی, مجھے میٹرک کی بایولوجی یاد آ گئی, یہ پاور ہاؤس آف دا سیل. ہاں, پاور ہاؤس. تو جب ان میں کوئی خرابی آ جاتی ہے, کمی بیشی ہوتی ہے, تو پھر اس کے علاج کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو بوسٹ کرنے کے لیے اس انرجی کو بحال کریں. وٹامنز, سپلیمنٹس آپ دیکھ لیں, مثلا اگر ہم ہربل لیں تو ہربل میں ایک آتا ہے گنکو بائلوبا, اور اسی طرح جینسنگ ہے, اور اسی طرح اشواگندھا ہے. اور اب ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ آفٹر 50 50-60 سال کی عمر میں آپ برین فاگ کا شکار ہونے لگتے ہیں, اور یہ ایجنگ کا حصہ ہے. رائٹ. سر, ہمارے جو کلچرل اسپیکٹس ہیں وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ برین فاگ کو بڑھاتے ہیں یا اس کا کاز بنتے ہیں پاکستانی سوسائٹی کے حساب سے, اگر آپ بتائیں. جی, سب سے پہلے تو ہم لیں گے سٹریس, جو اس کے کازز میں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. اگر سٹریسفل لائف ہوگی, معاشی زندگی ہے, گھریلو زندگی ہے, اور اس میں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں, تو پھر یہ آپ کو برین فاگ ضرور پیدا ہوگا. اور اس کا رول ہماری تمام بیماریوں تقریباً 90% سٹریس, انگزائٹی. اب بعض لوگوں کو اگر ڈپریشن ہوتا ہے, اور ڈپریشن پیدا کرنے میں ماحول کا بھی اثر ہے, عمل دخل ہے, تو اس لحاظ سے سمجھیں کہ یہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہے. پھر یہ ہے کہ نیند کی کمی. اب ہمارے ہاں اب آہستہ آہستہ عادت ہو گئی ہے کہ دیر سے سونا, دیر تک جاگنا, موبائل فون کا بیجا استعمال, تو یہ بھی اس کی وجوہات میں سے ہے. اب ایک ریسرچ کے مطابق 1 صدی میں ہمارے سونے کی یعنی جو پیریڈ ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا فرق پڑ گیا, 1.5 گھنٹہ کم ہو گئی ہماری نیند, یعنی تقریباً اب 7 گھنٹے ہے, جو کہ 8-8.5 گھنٹے ہونی چاہیے. تو ہمیں پھر لائف سٹائل جو ہے اس کو تبدیل کرنا ضروری ہو جاتا ہے, اگر آپ اس کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں, اس سے بچنا چاہتے ہیں, یا اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں.
رائٹ. اور جب یہ لانگ ٹرم ہو، مسلسل رہنے لگے یا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بار بار ہونے لگے، تو پھر اس کو میڈیکل کنڈیشن کو کیا کہیں گے اور اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، لانگ ٹرم میں جیسا کہ ابھی میں ذکر کر رہا تھا ڈیمینشیا، بڑھاپے میں جو حافظے کی کمزوری ہوتی ہے خاص طور پر، تو وہ اور اس میں فوکس نہیں رہتا. پھر ADHD، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہائپر ایکٹیویٹی ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ، کہ اس میں فوکس نہیں رہتا. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں. یہ شروع تو ایسے ہوئی تھی کہ یہ بچوں میں اس کی تعلیم کی کوئی بیماری ہے اور وہ ان کا فوکس نہیں رہتا، دھیان، ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر سے کہتے ہیں. لیکن اب یہ بڑوں میں بھی ہے اور بعض اوقات بچپن میں نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کے پھر ظاہر ہوتا ہے بڑی عمر میں. اچھا، یہ بھی اس کی وجوہات میں. پھر یہ ہے کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی فزیکل ڈیزیزز ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہارمونل امبیلنس، ہائپوتھائرائڈزم، تو تھائرائڈ ہارمون کی کمی. اچھا، پھر یہ ہے کہ سن یاس، یعنی بڑھاپا میں تو آ گیا مردوں میں، تو اوسٹیوپوروسس بھی انہیں ہونے لگتی ہے، ہڈیوں کی اور عضلات کی بیماری، اور ساتھ ساتھ ہی یہ بھی ہونے لگے گا. تو یہ ایسی علامات ہیں. اچھا، اگر لانگ ٹرم ہم نے کوئی مینٹل ہیلتھ کی دوائیاں کھائی ہیں، اور جیسا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کچھ ایسی میڈیسنز ہیں خاص اینٹی الرجکس ہیں، اس سے بھی ذہن معاف ہو جاتا ہے. کوئی بھی آپ مینٹل ڈیزیز کی دوائی کھائیں گے تو اس سے ذہن کیپ ہو جاتا ہے، ایسے جیسے جکڑا ہوا ہو، تو اس میں تو لازماً آپ کو ہوگا. تو اسی لیے اس کے علاج کے لیے اکثر ایسی دوائیں نہیں دی جاتی کہ جو ذہن کو معاف کریں آلریڈی. ٹھیک ہے. ایک اور بیماری جسے کہتے ہیں سنکوپی. سنکوپی یہ ہے کہ وہ بھی اولڈ ایج میں ہوتی ہے. مجھے پچھلے دن ایک صاحب ملے، انہوں نے بتایا کہ میں چلتے چلتے ایک دم میں معاف ہو جاتا ہوں، بلیک ہو جاتا ہوں، مجھے بھی یاد نہیں رہتا کہاں جا رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں. تو میں نے بتایا کہ ان کی بیماری سنکوپی، SYNCOPE. تو وہ اس کا یہی ہے کہ بس آپ اپنا خیال رکھیں اور کسی کی مدد لیں اور میڈیسن استعمال کریں. تو ان میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ تو سپلیمنٹ آئیں گے، کچھ میں بتا چکا ہوں. اور اس میں پھر لائف سٹائل چینجز بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. لائف سٹائل چینجز میں کیا ہے کہ ڈائٹ آپ کی، نیوٹریشن پاورفل ہونی چاہیے. ایکسرسائز حالانکہ فزیکل ایکسرسائز ہے لیکن برین کو بوسٹ کرتی ہے، کیونکہ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو اینڈورفن ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہیپینس ہارمون ہے اور وہ الرٹ بھی کرتا ہے دماغ کو. اس کے علاوہ جو 3-4 ہیپینس نیورو ٹرانسمیٹر ہیں جن کا نام ہے ڈوپامین، سیروٹونین، آکسیٹوسن، اور چوتھا یہ اینڈورفن. تو ان کی کمی سے بھی آپ کو برین فاگ ہوتا ہے. رائٹ. جی ہاں. تو ان کی کمی پوری کرنے کے لیے ہمیں ایکسرسائز بھی کرنی پڑے گی، اپنی ڈائٹ بھی اچھی رکھنی پڑے گی، اور نیچرل جو غذائیں ہیں، اچھا پروٹین ڈائٹ لیں. بعض لوگ جو ہے آج کل دواؤں میں بھی اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جی کولیسٹرول کو ختم کرو اور فیٹ کا استعمال اچھا نہیں، حالانکہ دماغ جو زیادہ تر دماغ جو ہے وہ فیٹ سے بنا ہوا ہے. تو اس لیے فیٹ کا، اچھی قسم کی جو فیٹ ہے اس کا لینا ضروری ہے. اچھا. اس میں دیسی گھی بھی آ جاتا ہے. تو وہ نیچرل، آج کل تو وہ ریسرچ بدل کہتے ہیں جی کولیسٹرول کو ختم کریں. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، کولیسٹرول تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا جی. اور یہ جو آپ نے ایکسرسائزز کا بتایا، اس میں میڈیٹیشن کا رول بھی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، یوگا، میڈیٹیشن، یا وہ فزیکل ایکسرسائز میں نہیں آئیں گے؟ یہ تو ابھی تک تو ہم نے ڈسکس کیا فزیکل ایکسرسائزز، لیکن اب ہم آئیں گے مینٹل ایکسرسائزز پہ. تو اس میں واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں میڈیٹیشن، یوگا، افرمیشنز، ان کا بہت بڑا رول ہے. یوگا جو ہے مائنڈ اور باڈی دونوں کی اکٹھی ایکسرسائز کراتا ہے، وہ بھی ضرور کرنا چاہیے. اور میڈیٹیشن تو بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ایک میڈیٹیشن ہے. تو ادھر ادھر کے خیال آنے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب دماغ ذرا تیز ہو جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے اور مراقبہ کریں گے تو شاید دماغ بلینک ہو جائے گا. نہیں. اچھا، ادھر ادھر کے خیال آنا دراصل دماغ کی تیزی کی علامت تیزی ہے، کیونکہ اب آپ بلینک نہیں رہے، اب آپ کو خیالات آ رہے ہیں. رائٹ. بلکہ اب میڈیٹیشن کا نیا نام آ گیا، مائنڈ فلنس. اچھا. ابھی میرے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے PhD کی ہے قائد اعظم یونیورسٹی سے مائنڈ فلنس میں. اب میڈیٹیشن کا
ماڈرن نام. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ شروع میں تو دماغ تھوڑی سی دیر کے لیے بلینک ہوتا ہے، جب آپ مراقبہ کر رہے ہیں شروع میں دماغ خالی ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں انفارمیشن آنے لگتی ہے یونیورس سے. تو اس کو کہتے ہیں مائنڈ فلنس، کہ آپ کے مائنڈ کو کائنات سے انفارمیشن آ رہی ہے. تو یہ اس کا بہترین علاج ہے آپ کی فوگ کا. تھینک یو سو مچ. ہم نے بات کی برین فوگ کی علامات اور اس کے علاج کی، اور سب سے پہلی بات، بنیادی بات، اگر ہم اس کو بہتر کر لیں تو برین فوگ ہوگا ہی نہیں، وہ ہے آپ کی لائف سٹائل ایڈجسٹمنٹس. یعنی اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں، تو آپ برین فوگ سے بچ سکتے ہیں. سپلیمنٹس جو کہ نیچرل ہیں انہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر سیلف میڈیکیشن سے دور رہیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور جہاں پر ضرورت محسوس کریں وہاں سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹر سے رجوع کر کے میڈیسنس کا استعمال کریں. یہ جتنی انفارمیشن تھی یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ اپنے اگر برین فوگ کا شکار ہیں تو آپ اس کو ڈائگنوز کر کے بہتر معالج کے پاس جا سکیں. البتہ ڈائٹ اور ایکسرسائز آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے. سہیل تاج کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.